بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، اسی لیے اس نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ایسے اعمال بتائے جنہیں اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل قربانی کرنا بھی ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور نتیجتاً اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی قربانی کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور حسب سابق ہمارے معزز مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو لفظ قربانی ہے، ذرا اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نواز صاحب جزاک اللہ خیر۔ قربانی سارے مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہیں اور وسعت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے، تو بہتر ہے کہ ایک عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی روح بھی ہمارے سامنے ہو، اس کے فقہی مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کے آداب کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی تاریخ سے جڑا ہوا عمل ہے تو وہ تاریخ بھی اگر سامنے رہے تو بندہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ لفظ قربانی ہم اردو میں قرب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، قرب الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس سادے انداز میں اردو لغت میں بھی ہم دیکھ لیں تو مراد ہے کہ وہ عمل کے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ جو ہمارے معروف قربانی کا عمل ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مشہور واقعہ ہے، ہمارے علم میں بھی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ پس منظر اور تسلسل بھی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا، اپنی دانش میں چھری بھی چلا رہے تھے، تو یہ عمل ہمیں وہاں سے ملا۔ البتہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن حکیم میں ایک مشہور واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، جن کے معروف نام حابیل اور قابیل ہیں۔ ان کا ایک نزاع یا ایک اختلاف رائے کا معاملہ ہوا اور اس کا حل یہ تھا کہ بھئی دونوں قربانی پیش کریں تاکہ جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا اور جس کی مقبول نہیں ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگا۔ وہاں قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں الفاظ آتے اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کا عمل پیش کرنا چاہا قرب کے حصول کے لیے، تو یہ لفظ تو عربی زبان کا ہے، قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا، وہی لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا، کہ قرب الہی کے حصول کے ذرائع۔ البتہ خاص ایام جو یوم النحر یا ایام النحر کہلاتے ہیں، ان خاص ایام میں متعین کردہ عمل جو قربانی جانور کی پیش کی جاتی ہے، اس کو ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں ہم اپنی اردو زبان میں قربانی عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں نے حوالہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قربانی کا عمل فقط کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، یعنی کسی جانور کو راہ خدا میں پیش کرنا، قربانی کا متعین عمل کرنا، معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو قربانی کا لفظ ہے اس کے لیے کوئی اور اصطلاحات بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں؟ جی، قرآن حکیم میں ایک سورت تو سب کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور وانحر اور نحر یعنی قربانی پیش کیجئے۔ ویسے تو ہمارے اونٹ کو جب ہم لفظ ذبح استعمال کرتے تو کہتے ہیں اونٹ کو نحر کرنا، لیکن یہ مجموعی اعتبار سے وہی ہے کہ کسی جانور کو راہ خدا میں اس کے قرب کے حصول کے لیے پیش کرنا۔ تو نحر کا لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور یوم النحر حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے ذکر بھی آئے گا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کسی جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو نحر کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن حکیم میں سورۃ الحج میں غالباً الفاظ آئے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک کو مقرر کیا۔ اس سے علماء کرام نے یہی مراد لی کہ قربانی کا عمل، جانور کو راہ خدا میں پیش کرنے کا عمل، یہ ہر امت کے لیے متعین کیا گیا۔ بعض
اعمال شریعت نے جو ہم پر متعین کیے، بعض عبادات جو شریعت نے ہم پر متعین کی، وہ ہر امت میں رہیں. جیسے روزے کا معاملہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ایمان والا تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا. سورہ حج میں بتایا جا رہا ہے ہر امت کے لیے ہم نے منسک کو یعنی قربانی کے عمل کو لازم قرار دیا. تو قربان کا لفظ یا منسک کا لفظ یا نسک کا لفظ کہہ لیں یا نحر کا لفظ، یہ مختلف الفاظ قرآن حکیم میں مستعمل ہیں، یعنی اس جانور کو راہ خدا میں پیش کرنے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے. شیخ صاحب نے کچھ اشارہ تو کیا اس کی تاریخ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ اس کی ابتدا کب سے ہے قربانی کے حوالے سے. دو باتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے راہ خدا میں جانور کو پیش کرنا، یہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اس میں بھی جو اہل علم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے راہ خدا میں جانور پیش کیا، اور اس زمانے میں اس طرح کی شکل ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، یعنی لوگوں کے استعمال میں گوشت نہ آتا. تو جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نے آ کر کھا لیا، گویا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی ہم مقبول ہو گئی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی کہ ہم خود بھی کھائیں اور فقراء کو بھی کھلائیں، غرباء کو بھی کھلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں. سورہ حج میں بھی اشارہ ملتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو جہاں تک آغاز قربانی کی بات کہیں کہ خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جانور کو راہ خدا میں پیش کرنا، یہ تو انسانی تاریخ کی بالکل شروع سے چلا آ رہا ہے. البتہ ہمارے یہاں جو قربانی کا عمل معروف ہے اور جاری ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ وہ جو مشہور واقعہ سورۃ الصافات میں آتا ہے، 100 برس کے ابراہیم ہوئے علیہ السلام اور جناب اسماعیل تقریباً 12-13 برس کے ہوئے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے اور واحد بیٹا جو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ راہ خدا میں ان کو پیش کر دیں. آگے تفصیل سے بھی قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، بہت تفصیل ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے سارے عمل کو بعد والوں میں جاری کر دیا. اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا. حدیث میں تو آتا ہے وہ جنت سے ایک مینڈا آیا اور وہ ذبح ہوا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن فدیہ کیا قرار دیا؟ ذبح عظیم، جو یہ امت مسلمہ امت محمدیہ میں جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو حضور نے فرمایا جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو آغاز تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہے. البتہ جو معروف شکل ہمارے یہاں ہے وہ سنت ابراہیمی ہے جس پر ہر سال ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں.